العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللہ رب العزت فرما رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام جب بیت اللہ شریف کو تعمیر کر رہے تھے اس وقت کے پس منظر کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے. وَإِذْ يَرْفَعُ جب بلند کر رہے تھے بیت اللہ کی بنیادوں کو ابراہیم علیہ السلام اور ان کے فرزند اسماعیل علیہ السلام. اتنا عظیم کام کیا. پوری دنیا کائنات میں صرف ایک جگہ ہے جہاں ایک نماز پڑھے تو 1,00,000 نماز کا ثواب ملتا ہے. پوری دنیا میں صرف ایک جگہ ہے. اللہ مجھے اور آپ کو وہاں کی نمازیں نصیب کرے. آمین. اس عظیم گھر کو تعمیر کیا تو دعا کیا کرتے ہیں اور ہمارے لیے کیا سبب ہے؟ اللہ سے دعا کرتے ہیں ربنا تقبل منا. اللہ اس عظیم خدمت کو ہماری طرف سے قبول فرما لے، قبول کر لے. جب بھی کوئی نیکی کا کام آپ سے ہو جائے تو اللہ سے دعا کرو اللہ اسے قبول کر. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. بے شک تو سننے والا ہے، تو جاننے والا ہے. دوسری دعا یہ تھی اللہ قیامت تک ایک جماعت اہل توحید کی قائم رکھنا اور ہمیں حج کے طریقے بھی سکھا دے. اور تیسری اہم دعا جس کی طرف آج میں اشارہ کرنے خیر ہوں، بیت اللہ شریف کو تعمیر کیا اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ اس گھر کو تعمیر ہم نے کر دیا ہے، اس کو مستقل آباد کرنے کے لیے اپنا آخری نبی محمد عطا صلی اللہ علیہ وسلم. مسجد میں امام اور خطیب ہم رکھتے ہیں نا، آواز خوبصورت ہو، لہجہ اچھا ہو، اس کا علم اچھا ہو، کیونکہ مسجد کو آباد کرنا ہوتا ہے. اتنا بڑا مرکز، دنیا کائنات کا سب سے بڑا مرکز بنانے کے بعد اللہ سے دعا کرتے ربنا. ایک تو مانگنے کا طریقہ بھی بتا دیا کہ مانگنا کس سے ہے.
نہیں سمجھ نہیں آ رہی آپ کو؟ کس سے مانگنا ہے؟ اللہ سے. ہر چیز مانگنی ہے تو اللہ سے, ہر وقت مانگنا ہے تو اللہ سے, اللہ کو علاوہ کسی سے نہیں پکارنا. دعا کرتے ہیں ربنا وابعث فیہم, اے اللہ بھیج دے ان لوگوں کے اندر, بھیج دے ان لوگوں کے اندر رسولا منہم, ایک رسول انہی میں سے, یتلو علیہم آیاتک, جو ان کو تیرے قرآن کی آیتیں سنانے والا ہو, سبحان اللہ, قرآن پڑھ کر سنانے والا ہو. یتلو علیہم آیاتک وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ, اور ایسا نبی عطا کر جو اپنی امت کو قرآن کی تعلیم دینے والا ہو, والحکمہ, اور حدیث کی تعلیم دینے والا ہو, وَيُزَكِّيهِمْ, اور ان کی تربیت بھی کرنے والا ہو. تعلیم کے ساتھ تربیت بڑی ضروری ہے. تربیت نہ ہو تو خالی تعلیم کسی کام کی نہیں. ایک بندہ پی ایچ ڈی ڈاکٹر بن جائے اور اس کو یہی نہ پتا ہو کہ میں نے اپنے باپ کو کیسے بلانا ہے, میں نے امی سے گفتگو کیسے کرنی ہے, میں نے استاد کو کیسے بلانا ہے, میں نے چھوٹے بڑے سے بات کیسے کرنی ہے, تو پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہو کر وہ جاہل ہے, اس کو پتہ ہی نہیں. تعلیم کے ساتھ تربیت ضروری. مکے کے بدو اور بگڑے ہوئے انسان جب میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تربیت میں آئے تو دنیا کے امام بن گئے. بنے گے نہیں بنے, دنیا کے امام, اور اپنوں کو نہیں, غیر مسلموں کو یہ کہنا پڑا, یہ اعتراف کرنا پڑا کہ دنیا کے اندر ایک ایسا استاد آیا جس کا نام اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس استاد جیسا دنیا میں کوئی استاد نہیں, اور اس کے شاگردوں جیسا دنیا میں کوئی شاگرد نہیں. کائنات کے امام بن کے, کیونکہ میرے نبی کی تربیت میں آ گئے. توجہ کرنا ذرا, یہ مرکزی جمعیت اہل حدیث شہر قصور کی طرف سے درس ہو رہا ہے, اور میں جماعت کا ناظم تبلیغ ہوں, آپ کو علم ہے, تو میرا فرض بنتا ہے آپ کے پاس آنا. چلو جلدی نہیں تو دیر سے آ تو گیا ہوں, کیوں جی آ تو گیا نا. اللہ آنا قبول کر لے, تو تجھے بھی قبول کر لے, قبول ہے ماشاءاللہ. اللہ اپنے دربار میں قبول کر لے. یہ مرکزی جمعیت کی طرف سے کل یہ گنڈا سے گروہ میں ایک بہت بڑا تربیتی پروگرام ہو رہا ہے, جس میں آئمہ مساجد اور خطباء میں جا رہے ہیں. دعا کریں کہ اللہ جماعت کی ان محنتوں کو قبول کرے اور نظر بس سے بچائے. اچھا آپ یہ بتائیں تربیت میں کتنا فرق ہوتا ہے؟ میں زیادہ لمبی گفتگو نہیں کروں گا, توجہ کریں ذرا. ایک مسئلہ آپ سے پوچھے لگا, اگر کتا برتن میں منہ ڈال لے, کتا برتن میں منہ ڈال لے اور زبان پھیر لے, اذا بالغ الکلب فی اناء احدکم, جب برتن جو کتا منہ مارے تو پاک کرنے کا طریقہ کی تو دسے گا بھی, ہاں نہیں 7 دفعہ ماشاءاللہ. اچھا پڑھے لکھے ہیں نا ماشاءاللہ, انہوں نے دستا رسول تانوں بھی پتہ ہونا چاہیے. برتن کو اگر کتا اس میں منہ مار لے تو اس کو 7 مرتبہ دھونا ضروری ہے, اور 1 مرتبہ مٹی کے ساتھ, 1 مرتبہ اولا ہونا بالتراب یا اوخرا ہونا بالتراب. سب تو پہلے مٹی مارو یا سب تو آخر مار لو, 1 دفعہ مٹی سے مانجنا ضروری ہے, اور 6 مرتبہ اس کو پانی سے دھونا ضروری ہے, پھر وہ برتن صاف ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ تربیت کا فرق کتنا توجہ کرنا ذرا. اگر کتے کی تربیت نہ ہو, برتن میں منہ مارے تو 7 مرتبہ دھونا ضروری, لیکن اگر اس کتے کی تربیت کر لیں, یہ قرآن کہتے ہیں, 6 پارہ کھول کے ذرا پڑھیے. اگر آپ نے کتے کو سمجھا لیا, اس کو سمجھا لیا, اس کو ایٹیکیٹ سمجھا دیے شکار کرنے کے, تو قرآن کہتا ہے وہی کتا اپنے
तबीयत हो जाए तो वो भी कहीं का कहीं पहुंच जाता है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ तालीम नहीं दी, एक मिसाल दे के बात मुकम्मल करने लगा, तवज्जो करना था। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह से मांगा, क्या मांगा, कैसा मांगा? ऐसी चीज रब से मांगी कि वो चीज मांग कर सब कुछ मांग लिया, सब कुछ मांग लिया। दुआ करते रब्बना वबअस फीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिक व युअल्लिमुहुमुल किताब वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा वयुज़क्कीहिम इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। अल्लाह से मांगा, या अल्लाह नबी ऐसा दे दे जो कुरान की और हदीस की तालीम भी दे और तरबियत भी करे। जब अल्लाह ने नबी भेज दिया तब जब नजर आया, क्या कमाल मेरा नबी, कितनी मोहब्बत है मेरे नबी के चेहरे में, कितनी कशिश है मेरे नबी का अखलाक कितना बुलंद है, आपकी नस्लों में इतनी मोहब्बत है। जब अल्लाह ने नबी को भेज दिया तो कुरान में तरबियत का लफ्ज़ पहले आ गया। पहले क्या मतलब कि जेड़ा मेरे नबी को वेख लेता है ना, वो वेख के ही मुसलमान हो जाए। तो कहोगे मिसाल की सही हदीस है, जनाब अब्दुल्लाह बिन सलाम कहते ये वो सहाबी हैं जो तुरात के मुकम्मल हाफिज थे, यहूदी थे, नबी की सिफ़तों को जानते थे। जब मेरे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा में आए, आपके पास आते मेरे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बैठ गए, कोई तकरीर नहीं सुनी, रहमान मस्जिद वालों का गौर करना, कोई मसला अभी तक नहीं सुना, कोई तकरीर नहीं सुनी, कोई कुरान की आयत अभी तक नहीं सुनी। खामोशी से बैठा हुआ है, मेरे पैगंबर के चेहरे पर अनवार को देख रहे हैं। सुभान अल्लाह, तो मेरे नबी का चेहरा कितना खूबसूरत सी, सुभान अल्लाह। आप कभी थोड़ा जब मुस्कुरा पाते ना तो अंधेरा कमरा रोशन हो जाता। मैं सदके नूरानी दंद ने मोती डबी विच बंद ने, जिन्होंने नबी ने प्यार न तवज्जो सुन रहा, मैं सदके नूरानी दंद ने मोती डबी विच बंद ने, अंदर ही अंदर धमक दे कलियां दे वांगू चमक दे, हेठ ऊपर दे नबी दे दाम मार, हेठ ऊपर दोवें पालियां उस पालन हार ने पालियां। और क्या सोने नूरानी दंद सी, अनविद मोतियां लड़ी सी, या बिजली लसके खड़ी सी, जे कुदरती तबस्सुम आ गया, वेरे चानन ला गया। ये मेरे नबी के चेहरे पर अनवार, क्या बात है। चांद से तस्बीह देना ये भी कोई इंसाफ है, चांद के चेहरे पे छाइयां, मदनी का चेहरा साफ है। मेरे पैगंबर का पुरअनवार चेहरा, मैं हदीस पेश कर रहा हूँ। अब्दुल्लाह बिन सलाम आए, कोई हदीस नहीं सुनी, कोई आयत नहीं सुनी, मेरे नबी के चेहरे को देख रहे। कुछ वक्फे के बाद क्या कहते हैं, अल्लाह की कसम, हाज़ल वजहु लैसा बिवजहिन कज़्ज़ाब। अल्लाह की कसम, इतना पुरअनवार चेहरा किसी झूठे का हो सकता ही नहीं। ये तो नबी का चेहरा है,
اتنی کیفیت کو دیکھ کر کلمہ پڑا مسلمان. یہ ہے تربیت کا فرق. میرے نبی کو لوگ دیکھتے تھے تو مسلمان ہو جاتے. آپ اپنے اندر ایسی تربیت پیدا کریں, اتنی کشش پیدا کریں. ایک بار جڑا بندہ مل لے نا وہ جان کا نام نہ لے, اللہ کی قسم اٹھا کے کہنا جڑا میرے نبی کو آ گیا ہے نا وہ دوبارہ واپس نہیں گیا. صہیب چھڑ کے رومن سلمان فارس شومن بھولت بہ کے ڈٹ کے دو جگ دی کھٹی کھٹ کے بلال حبشی آ گیا اس پیار سینے دھا گیا. مارا کھاؤندا پر پورا چھڈ کے جاندا. یہ ہے کشش میرے نبی کی. کہتے کلمہ پڑھا مسلمان کر دو, کلمہ پڑھا مسلمان ہو گئے. آپ نے کہا اللہ تیرے لیے توبہ آ جائے, توبہ آ جائے. تم نے تورات کو بھی پڑھا, اب تو اللہ کا قرآن پڑھے گا. تورات کے حافظ بھی بنے, قرآن کے حافظ بھی بن گئے. یہ ہے میرے نبی کی تربیت کا فرق. آج اپنی مسجدوں کے اندر آپ لوگوں سے اتنی محبت کریں, اتنا پیار کریں کہ مسجد میں بیٹھنے کو جگہ نہ ملے. یعنی کہ ایک دفعہ جو مل لے نا بس دوبارہ پھر جائے نا. میرے نبی کی تربیت یہ تھی جتوں لگتا گیا رنگ اللہ اکبر. اور مکے سے قیدی بنایا نا انہوں تے رسیاں نال بن دیتا, چودھری سردار آدمی. تے میرے نبی نے کیا رسیاں کھول دو تیسرے دن تے کہندے نے جاندا اگا نو سا تے دل پچھا نو آتا سی, پیر اگا پڑدا سا, دل کی نا سی بلا بولیے صحیح بخاری کی حدیث ہے. سمامہ بن اسال شمامہ کا حکمران. آؤ گل مکائیے ذرا, آج کے درس کا آخری ذرا شعر سنو. میرے بڑے پیارے سے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایج کر کے محبت میں بیٹھے نے مدینے کا دور ہے. مسجد نبوی دے اندر آپ سرکار صحابہ نواز وصیت کر رہے تھے. سمامہ آیا واپس, آپ نے نظر رحمت اٹھائی. آپ نے میں تینوں تو میں آزاد کر دیتا سے تو پھر آگے کہنے کا آقا کہا آزاد کیتا تسی منو اپنے اخلاق کا قیدی بنا لے. تو فرمایا ان کو کی شان ہے, توجہ کرنا ذرا, کی شان ہے. تو شاید کی زبان سے کہنے دے کلمہ پڑھاؤ مینوں تے کر لو مرید جی, اللہ سچے دی منا میں سچی توحید جی. اللہ سچے دی منا میں سچی توحید جی. تسی سچے رسول دلوں ہو گئی تائید جی. قسم خدا دی نہیں گنجائش انکار دی. جھوک مدینے والے احمد سردار دی. ایسا اخلاق پیدا کرے, ایسی محبت پیدا کرے, ایسی بچوں کی تربیت کرے. اور مرکزی شمیعت اہل حدیث یہ آپ کی اپنی جماعت ہے جو اور کاموں کے ساتھ تربیت کا کام بھی کر رہی ہے. دعا کریں کل کا ہمارا جو گنا سنگھ روڈ پہ بہت بڑا پروگرام ہے علماء اور ائمہ کی تربیت کا, اللہ اس کو کامیاب کرے. اللہ اس کو اپنے دربار میں قبول فرما لے. بیماروں کی دعا کر لیں. یا رب الحمد کما ينبغي